کشمیر کا مقدمہ لڑا، ہم نے اس حوالے سے سیاسی لحاظ سے بھی لڑے، سفارتی محاذ پر بھی لڑے، کیا کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے جو ابھی تک ہم کشمیر کا مقدمہ جیت نہیں پائے ہیں؟ اس پر ایک بے حسی ہے، سرد مہری ہے، اور پرماننٹ 5 کا رویہ وہ نہیں رہا، بلکہ یہ اس پر ویٹو کر دیا۔ جب ہم ایک دفعہ گئے تو USSR نے اس کو قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، اس کے بعد سے پھر کبھی یہ قرار دوبارہ ٹیبل نہیں ہو سکی یہ قرارداد، کیونکہ انڈیا کی طرف جھکاؤ رہا، کاروباری ضروریات کی وجہ سے، اسٹریٹجک ضروریات کی وجہ سے، بڑی مارکیٹ اور پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے یورپ کا اور ان پرماننٹ 5 کا جھکاؤ ان کی طرف رہا، اور چین جو ایک گروئنگ پوزیشن میں تھا 48 آنورڈ، وہ اپنی معیشت کو ڈیولپ کر رہے تھے اور وہ بھی کوئی واضح پوزیشن لینے سے کتراتے تھے۔ تو اس وجہ سے پہلے تو کوئی ہمیں بڑی کامیابی اس پر حاصل نہیں ہو سکی۔ جو 2-3 جنگیں ہوئی اس میں، ان میں بھی ایک جو بہت بڑا فلا رہ گیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوا، جو جنگیں پاکستان کی طرف سے کی گئیں ان کے لیے ماحول اسی وجہ سے کشمیر کے اندر کبھی سازگار نہیں رہا، اور جب ہم نے باہر سے ملٹری کا دباؤ ڈالا تو اندر سے کشمیریوں نے ہندوستان کی آرمی پر وہ دباؤ نہیں ڈالا، ان کے لیے وہ انسیکیورٹیز کریٹ نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ڈیفیٹ ہو سکتے۔ جس طرح بنگلہ دیش فارمر ایسٹ پاکستان میں پاکستان آرمی کے خلاف بنگالیوں نے جو کردار ادا کیا تھا، اس طرح کا کردار کشمیر نے کبھی ادا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگیں بھی نتیجہ کن ثابت نہیں ہو سکیں۔ یہ تو اس کا مختصر احاطہ ہے ان حالات کا جو آپ کے سوال کے جواب، کہ انہوں نے چائنا کے بارڈر کو جا کر چیلنج کر دیا، جب انہوں نے لداخ کو یونین ٹیریٹری میں شامل کیا تو انہوں نے ایک انسیکیورٹی کریٹ کر دی چائنا کے لیے، اکسائی چین کے اوپر اپنا کلیم کر کے، اور گلوان ویلی میں ڈیولپمنٹ اور بیس کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے ذریعے۔ پریزیڈنٹ مشرف کا دور تھا، اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اس وقت جو واجپئی گورنمنٹ تھی وہ اس کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم کرتے تھے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے، اس کے اوپر UN ریزولوشنز ہیں اور ہم نے مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ بائی لیٹرلزم کا دروازہ انہوں نے بند نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب نریندر مودی گورنمنٹ نے وہ بائی لیٹرلزم کا دروازہ بند کر دیا ہے، انہوں نے UN ریزولوشنز کا دروازہ بند کر دیا ہے، انہوں نے سالسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، انہوں نے سملا ایگریمنٹ اور بائی لیٹرلزم کے تمام دروازے بند کر کے انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس ہی تبدیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک حل طلب معاملہ ہے ہی نہیں، انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے۔ اب ان معاملات میں اگر ہم کہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کا سلوشن، تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب آپ نریندر مودی گورنمنٹ کو جو آئے روز ایک سے ایک اس کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے نیشنل سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لایا، بہت شور شرابہ ہوا، وہ اس سے آگے چلے گئے، بابری مسجد کو گرا دیا، اس سے آگے چلے گئے، کشمیر کا سٹیٹس یکسر تبدیل کر کے UN کو ڈسریگارڈ کر دیا کہ یونائٹڈ نیشن ہیز گاٹ ٹو ڈو نتھنگ ود اٹ۔ اب جب ایک اتنی ہٹ دھرم اور مضبوط حکومت ہے جس کو ہندوستان کے اندر کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آتی، اور اسمبلیاں دونوں لوک سبھا اینڈ راجیہ سبھا ان کی پوری پذیرائی کر رہی ہیں، اور وہاں کی عدلیہ بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو اس طرح کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ کو آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کیسے لائیں گے؟ یا پھر آپ اتنی دلیری کریں جس طرح ایسٹ پاکستان میں اندرا گاندھی نے کی تھی۔ ایسٹ پاکستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں تھا، ایسٹ پاکستان پاکستان کا حصہ تھا انٹیگرل، وہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ تھا، UN کا کوئی ریزولوشن اس کے اگینسٹ پاس نہیں ہوا تھا، تو ہندوستان نے اس وقت اس کو بہانہ بنا کر کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم تماشائی نہیں بن سکتے نیبرہڈ میں بیٹھ کے، انہوں نے روس کے USSR کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور فوج کشی کر دی، دنیا کی کسی ملک نے اس کو نہیں روکا۔
ٹھیک ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ سطح عزیز صاحب کو ہمارے فارن منسٹر بھی فارن منسٹر بھی رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ان سے, جب کارگل ہو گیا, ہم نے کارگل کیا, وہ کہنے لیں گے یہ پلان یہ کیا گیا تھا کہ ہم نے سوچا کہ 84 میں سیاچن پہ ہندوستان آ گیا تھا, چپ کر کے بیٹھ گیا تھا, ہم بھی کارگل کر لیں گے تو ہندوستان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا, لیکن بڑا بھرپور ریئیکشن آیا. تو آپ کے خیال میں کیا غلطی تھی کہ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہم خاموش ہو گئے تھے, بولے نہیں سیاچن پہ جو ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس کو واپس لینے کے لیے؟ اس وقت ایک ڈپلومیٹک فیلئر ہوا کیونکہ ہم 1984 میں امریکہ کی لیڈ وار لڑ رہے تھے افغانستان میں USSR کے خلاف, ہم وہاں کمیٹڈ تھے اور یہ شب خون مار کے وہاں گھس گئے تھے. اس وقت جنرل ضیاء الحق کو امریکنز کو واضح طور پہ بتانا چاہیے تھا کہ میں اس وار سے پل آؤٹ کر رہا ہوں اور میں اس جنگ کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ہندوستان میرے ملک میں گھس آیا ہے. اس وقت اگر وہی دباؤ ڈالتے جو بل کلنٹن نے ہماری لیڈرشپ پہ ڈالا تھا نواز شریف پہ, تو اس وقت ہندوستان کو مجبور کیا جا سکتا تھا نکلنے پہ اور امریکہ کی مجبوری کو کیش کرایا جا سکتا تھا. لیکن اس وقت کی تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے